بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، اذان کا جواب دینا احادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ جی ہاں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث نمبر 588، 86، 87، 88۔ جی ہاں، 586، 87، 88 یہ تین حدیثیں ہیں جو کہ اذان کا جواب دینے پر مشتمل ہیں۔ سماعت فرمائیے بخاری شریف کے اندر۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اذان سنو تو ویسے کلمات کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا جواب دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ تک وہی کلمات دہراتے ہوئے سنا جو مؤذن کہہ رہا تھا۔ حی علی الصلاۃ پر پچھلے درس میں بھی، پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری روایت ہے کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ جب اذان سنے تو جواب دینے کا حکم ہے، یعنی مؤذن کو جو کلمہ کہے اس کے بعد سننے والا بھی وہی کلمہ کہے، مگر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا بہتر ہے، اور بہتر یہی ہے کہ دونوں کہے، بلکہ اتنا لفظ اور ملا لے، ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ در مختار، رد المختار اور عالمگیری، فتوی عالمگیری کے اندر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، جی ہاں، فجر کی جب اذان ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، جی صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا، فتاوی عالمگیری در مختار، رد المختار میں۔ جب بھی اذان کا جواب دے حیض و نفاس والی عورت اور خطبہ سننے والے اور نماز جنازہ پڑھنے والے اور جو جماع میں مشغول یا قضاء حاجت میں ہوں، ان پر جواب نہیں ہے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام کلام اور جواب سلام تمام اشغال موقوف کر دے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اذان کی آواز آئے تو تلاوت روک کر اذان کو غور سے سنے اور جواب دے، یوں ہی اقامت میں بات موجود ہے۔ فتاوی در عالمگیری کے اندر ہے، جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول ہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، یعنی کہ اذان کے دوران تمام کاروبار چھوڑ کر اذان سننی چاہیے، حتیٰ کہ تو تلاوت قرآن پاک کو بھی موقوف کر دینا چاہیے۔ اگر آواز آپ کے تلاوت قرآن کے دوران آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو اس وقت پھر آپ کو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب کے غلاموں، یقیناً جن دوستوں نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے، سنا ہے، اللہ پاک ان کی، ان کے اہل و عیال کی، آبا و اجداد کی کامل اکمل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیک دلی جائز ارادوں کو پورا فرمائے۔ اور جو دوست نئے آنے والے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، جی ہاں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، یقیناً اگر اس کے بارے میں پتہ ہوگا تو ضرور جواب دینے کی جسارت کروں گا۔
اگلی ویڈیو میں انتظار کروں گا، اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو وہ ضرور آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔